وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، تقریباً ماہ رمضان میں ہم اور آپ داخل ہونے ہی والے ہیں. شعبان کا آدھا سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے. ہمیں رمضان کی آمد پر یا رمضان کے قریب آنے پر اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم کچھ دن اب ہمیں لوگوں کو نیکیاں کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے اب ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، اب بغیر کہے لوگ نیکیاں کریں گے. مگر ساتھ ہی اس بات کی فکر بھی رہتی ہے کہ یہ بہار کا موسم کب تک؟ 1 مہینے تک نیکیاں کریں گے، اس کے بعد پھر سے لوگ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں تھے. آج اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک عزم کا، ایک ارادہ کا اور ایک وعدہ کا میں آپ تمام سے کہوں، اور اگر ان میں سے کچھ باتیں ہماری زندگی میں باقی رہ گئیں تو انشاءاللہ ہم اور آپ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. حاضرین، ماہ رمضان میں جو بھی جذبات ہمارے پیدا ہوتے ہیں اور ہم جس طرح کے نیک بن جاتے ہیں، اسی طرح کے نیک بنے رہنے کے لیے ایک بات بہت معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے توبہ. اگر ہم رمضان سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں تو پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی نیکیوں کی عادت پر قائم رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. توبہ کے بارے میں آپ سبھی لوگ تقریباً باتیں جانتے ہوں گے. بہت مختصر اس بارے میں چند باتیں میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز، لفظ توبہ کا اصل معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو راستے سے ہٹ گئے ہوں، تبھی تو پلٹ کر آنے کی ضرورت پڑے گی. آسان لفظوں میں کہیں تو جو اللہ کے راستے سے دائیں بائیں ہو جائیں یا بالکل اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، ان تمام کو لوٹ کر آنے کی، پلٹ کر آنے کی ضرورت پڑتی ہے. اچھی طرح ذہن میں رہے کہ انسان اگر راہ سے بھٹک گیا ہو، دائیں بائیں ہو گیا ہو یا راستہ ہی غلط پکڑ لیا ہو، تو وہ لوٹ کر تبھی آ سکتا ہے جب اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں جس راہ پر ہوں وہ راستہ صحیح نہیں ہے.
اگر وہ اپنے غلط راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھے تو وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا کون ہوگا جو غلط راستے پر ہوگا مگر اسے غلط نہیں سمجھے گا؟ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ میں دو باتیں آپ کو محسوس کراؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کی سوچ کے بارے میں بیان فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ ذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ۔ وہیں گنہگار اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ سے اشارہ کروں گا مکھی بھاگ جائے گی۔ اب آپ محسوس کریں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ عمل ایک ہی ہے، گناہ ایک ہی ہے، مگر گناہ کرنے والے کی سوچ اگر الگ ہے تو ایک نیک آدمی سے اگر گناہ ہو جائے، ایک مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ کہیں یہ گناہ مجھے ہلاک نہیں کر دے، مار نہیں ڈالے، برباد نہیں ہو جاؤں میں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے، خفا نہیں ہو جائے۔ یہ مومن کی سوچ ہے۔ اب اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں ٹریک سے ہٹ گیا ہوں، میں راستے سے ہٹ گیا ہوں، پہاڑ کے نیچے ہوں اور پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ تو فوراً ظاہر سی بات ہے، کوئی ایک دیوار کے نیچے بیٹھا اور کوئی کہے کہ ارے 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 دیوار گرنے والی ہے، تو بیٹھا رہے گا یا بھاگ جائے گا وہاں سے؟ اٹھ کے بھاگے گا نا فوراً۔ اس کے لیے یہ احساس تو ضروری ہے نا کہ دیوار گرنے والی ہے۔ دوسری طرف گنہگار یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کیا ہے، بس مکھی ہے، یوں کریں گے اڑ جائے گی۔ اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گنہگار سمجھ پانا یہ ایمان کی دولت ہی سے ممکن ہے، مگر گناہ کرنے کے باوجود خود کو گنہگار نہ سمجھنا یہ فاجر اور گنہگاروں کی عادت ہے۔ انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں یا غلط راستے پر ہیں یا دائیں بائیں ہو گئے، انہیں لگتا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو گناہوں کا احساس بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی خوشخبری یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی نے لوٹ کر آنے کی جو مدت ہمیں عطا کی ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ رب تعالی کے احسان میں سے شاید سب سے بڑے احسانوں میں سے ایک کہ اللہ تعالی بندے کو لوٹ کر آنے کا موقع دیتا ہے جب تک اسے اپنی موت یقینی نہ نظر آنے لگے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تعالی نے ہم سے یہ پوچھا ہوتا، بہت دھیان سے سنیں اس بات کو، اگر اللہ تعالی نے ہم سے یہ پوچھا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو اختیار والا، ملکیت والا، سب کچھ چلانے کی طاقت رکھنے والا کتنی عمر میں سمجھتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ بھئی اگر ایک انسان سے پوچھا جائے کہ ابھی تم کسی قابل نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی ابھی بچے ہو، ابھی تم بگاڑ لوگے، خراب کر لوگے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کسی کو لگتا ہے کہ اب میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، میں سب کچھ اچھے سے کر سکتا ہوں۔ کسی کو لگتا ہے میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، سب کچھ اچھے سے کر سکتا ہوں، اچھے برے کی تمیز میرے اندر آ گئی ہے۔ کسی کو لگتا ہے میں 30 سال کا ہو گیا ہوں، بہت پختہ ہو گیا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا کہ جو تمہیں پختگی کی عمر لگتی ہے اس عمر سے پہلے مجھے راضی کرنا ہے، پختگی کی عمر کے باوجود اگر مجھے راضی نہیں کرو گے تو اب تمہارا چانس نکل گیا، کیا حال ہوتا ہمارا؟ اندازہ لگائیے، ہمیں دنیا میں اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں 25-30 کا ہو گیا ہوں، مجھے سب صحیح غلط معلوم ہے، بچہ مت سمجھو اب مجھے، بڑا ہو گیا ہوں، مگر اللہ کو راضی کرنے اور ناراض کرنے کے بارے میں اب بھی ہم بچے بنے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ناراضگی کے ساتھ۔ کتنا بڑا کرم اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب تک آپ کو اپنی موت یقینی نظر نہ آنے لگے، چاہے آپ 50 کے ہوں، 55 کے ہوں، 60 کے ہوں، 65 70 کے ہوں، جب تک سانس نہیں اکھڑنے لگے، موت یقینی نظر نہیں آنے لگے، تب تک اللہ تعالیٰ لوٹنے کا موقع دیتا ہے، توبہ کا
موقع دیتا ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان ہے. مگر ہم گناہوں کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی باتیں سن کر ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے، اور وہ یہ کہ ارے اس کا مطلب ابھی تو ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. آری بات سمجھ میں نہیں؟ یعنی جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے تو وہ ٹیڑھا والا ہی مطلب نکلتا ہے کہ اچھا مرنے سے پہلے تک توبہ کی گنجائش ہے، پھر تو ابھی بہت ٹائم. مگر ایک بات یاد رہے کہ توبہ کی توفیق بہرحال ملنی کس سے؟ اللہ تعالی سے ہی ملنی. ایک واقعہ قرآن کا زندگی بھر گانٹ باندھ لیں ذہن میں کہ فرعون کی زندگی اور موت کی گھڑی آپس میں میچ نہیں کرتی ہے. فرعون کی زندگی اور فرعون کی موت کی گھڑی آپس میں میچ نہیں کرتی ہے. فرعون زندگی بھر معبود کا انکار کر کے خود کو معبود کہلانے کے در پہ تھا، مگر جب اسے یقینی موت نظر آئی تو وہ معبود پر ایمان لانے لگا. یہ دونوں چیزیں کیسے میچ کریں گی بتائیں؟ بس میرے زندگی بھر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو اگر کسی نے معبود کہا تو میں اسے میخوں میں ٹھونک کر دیوار پر چنوا دوں گا. فرعون کو قرآن نے ذل اوتار کا ہے، میخوں والا، اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرتا دیوار پر اس کے جسموں پر میخ مار دیتا تھا. زندگی بھر اپنے علاوہ کسی کو معبود ماننے نہیں دے رہا ہوں، اور جیسے ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس کی وہی چال بازی تھی جو بدقسمتی سے آج ہمارے ذہنوں میں بس گئی. اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ بھئی زندگی منمانی کر لو، مرنے کے ٹائم پہ کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے. یہی تو ہمارے من میں بیٹھا ہوا ہے کہ ارے ابھی تو جوان ہے، ابھی تو دنیا دیکھنی ہے، ابھی تو مزے کرنے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے یہ ہمارا ارادہ ہے. ہمارا یہ ارادہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی. یاد رہے سورہ یونس کے اندر فرعون کے ڈوبتے وقت ایمان لانے اور توبہ کرنے کا جو ذکر ہے، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ یہ کہنے لگا تھا، ڈوبنے کے ٹائم پر یہ کہنے لگا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو جبریل مٹی لا کر اس کے منہ میں ڈال رہے تھے. جبریل علیہ السلام مٹی لا کر اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، کہیں اس کی بھی توبہ قبول نہ کر لے، ہمیں اچھا نہیں لگے گا اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے. آپ محسوس کریے کہ جبریل امین کو اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے فرعون کی توبہ بھی قبول نہ کر لے. مگر ذہن میں رہے کہ اس طرح چال بازی کے ساتھ کہ ہم مزے کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، توفیق نہیں ملے گی. توفیق نہیں ملے گی. موقع ہے توبہ کر لیں، مگر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جب تک تمہیں اپنی موت یقینی نظر نہیں آنے لگے تب تک تم توبہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ تم کتنے گناہ کے بعد توبہ کر سکتے ہو. اللہ نے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. سوچئے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہوتا کہ جب تم خود کو مکمل سمجھتے ہو تب تک توبہ قبول ہوگی، اور جتنے گناہ تم کسی کے معاف کر سکتے ہو اتنے ہی گناہ کی معافی ہوگی، کیا حال ہوتا ہمارا؟ کیا ہے انسان کی سوچ کیا ہے؟ ایک آدمی نے ہمارے ساتھ ایک بار دھوکہ کیا تو ہم ایک ہی بار میں کہنے لگتے ہیں بھائی اندھے کی لاٹھی ایک بار گم ہوتی ہے، بار بار نہیں. کہنے لگتے ہیں نہیں؟ ہاں، ایک بار دھوکہ کھاتا ہے انسان، بار بار نہیں کھاتا ہے. دوبارہ ہم اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور اگر کسی سے لگاتار 2 بار دھوکہ کھا لیں، تیسری بار تو ہم قطعاً معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ لے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری نافرمانی اگر کوئی کرے تو تم کتنی بار معاف کر سکتے ہو؟ جتنی بار تم کر سکتے ہو اتنی بار میں کروں گا، پھر تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا.
اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانی کسی قدر کیوں نہیں ہو جائے۔ رب تعالیٰ کا تو یہ اعلان ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر سچے دل سے توبہ کے لیے آؤ گے تو میں اسی مقدار میں مغفرت لے کر تمہاری طرف آؤں گا۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، جس مقدار میں تم گناہ لے کر آؤ گے اسی مقدار میں مغفرت لے کر میں آؤں گا۔ حیرانی ہوگی یہ سن کر، شریعت مطہرہ کے اندر بعض اشارے ایسے ملتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے جو توبہ کے ارادے سے آگے بڑھے مگر توبہ کا عمل مکمل نہیں کر پائے، اللہ نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاید آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر اسے توبہ کی دلچسپی پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا کہ میں نے بہت گناہ کر لیا۔ اس نے توبہ ممکن ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کا پتہ پوچھا، جا کر پوچھا عالم سے کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے گناہ معاف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کی توبہ قبول ہوگی، آپ فلاں بستی میں چلے جائیں، وہاں اچھے لوگ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں، توبہ کریں۔ وہ ادھر جا ہی رہے تھے، راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ تو ان کا یہ جو پروسیس تھا توبہ کا یہ ابھی پورا نہیں ہوا، وہ جہاں جا رہے تھے توبہ کے لیے وہاں پہنچے نہیں، راستے میں قبض کر لیے گئے۔ اب باقاعدہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی روح کو لے جانے کے لیے رحمت اور عذاب دونوں قسم کے فرشتے آ گئے۔ رحمت والے فرشتے اس لیے آئے کہ بھئی یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، عذاب والے اس لیے کہ زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اس کی زمین ماپ لو کہ کدھر سے یہ قریب ہے، جہاں سے یہ آیا تھا بدکاروں کی بستی سے ادھر قریب ہے یا جدھر جا رہا تھا ادھر قریب ہے۔ اتفاق سے بہت ساری وضاحتیں موجود ہیں کہ مرتے مرتے وہ 2-4 قدم آگے بڑھ گیا تھا، کچھ قدم قریب پایا گیا، اچھے لوگوں کی بستی کی طرف اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ تو اس قدر احسان کرنے کو تیار ہے کہ اگر آپ سچے دل سے توبہ کے لیے نکلے ہیں اور نہیں کر پائے تب بھی وہ مغفرت کر سکتا ہے یا مغفرت کر دے گا۔ اس سے بھی آگے کی ایک بات آپ کو حیران کرے گی، شریعت میں ایک دلیل تو ایسی ہے کہ ایک شخص نے توبہ کیا ہی نہیں، زندگی بھر گناہ کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ میرا رب ہے، وہ مجھے پکڑے گا تو بہت بری سزا دے گا، بہت زبردست سزا دے گا۔ تو اس نے توبہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے ڈر سے بچنے کے لیے کوشش کی، اللہ نے اسی ڈر کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے وارثین کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پانی میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا، اور پھر بھی اللہ نے اگر مجھے زندہ کر لیا تو میری طرح کسی کو سزا نہیں دے گا۔ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہے گا اللہ میں تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، من خشیتی کا یا ربی، تیرے ڈر سے کہ میں نے کبھی نیکی کی نہیں مگر ڈر تو اس سے بڑا لگتا تھا کہ کہیں تو مجھے عذاب نہ دے، کہیں تو مجھے سزا، میرے ڈر سے اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ارے اتنا آسان ہے تب تو ٹھیک ہے مرتے وقت دیکھ لیں گے، آخر میں کوشش کر لیں گے، جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صرف اس لیے ہیں کہ اس کے لیے آپ فوراً ابھی قدم اٹھائیے اور تاخیر نہ کریے، کیونکہ رب تعالیٰ نہ توبہ کی کوئی عمر متعین کرتا ہے، نہ توبہ کے لیے گناہ کی کوئی مقدار، نہ توبہ کے لیے رب تعالیٰ کسی طرح کی کوئی دشواری پیدا کرتا ہے، بلکہ ہر طرح سے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بندہ میری طرف آدھا ہاتھ بڑھے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ میری طرف چلتا ہوا آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العالمین کا یہ اعلان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالی ہر رات اپنے بندوں کو ندا کرواتا ہے، آواز لگواتا ہے کہ ہے کوئی گنہگار جو معافی مانگے میں اس کے معاف کر دوں۔
تو یاد رہے توبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انتہائی بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. خیر، اگر ہمیں لگتا ہو کہ ہم توبہ کریں، گناہوں کا اقرار کریں، معافی مانگیں، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، تو یاد رہے انبیاء کرام کا شیوا توبہ کا رہا ہے. آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی. نوح علیہ السلام کو احساس ہوا، دراصل انہوں نے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے اللہ سے موقع مانگ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال فرمائے تو نوح علیہ السلام نے فوراً رب انی اعوذ بک اعیذک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسی بات دوبارہ نہ کر دوں. موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادتاً ایک شخص کی جان لے لی گئی، فوراً انہوں نے معافی مانگی، توبہ کیا. داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کے ارادے سے اتنا ٹائم دینے لگے کہ وہ بادشاہ تھے، پبلک اور رعایا کی خبر گیری میں تھوڑی کوتاہی ہو گئی، احساس ہوا انہیں، فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کیا. اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول ہونے لگے کہ پبلک کی خبر لینے میں کوتاہی ہو گئی، فوراً معافی مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل کوئی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر استغفار کرتے تھے کہ ہم نے کبھی کبھی گنا تو 100 بار ایک ایک محفل میں استغفار کر لیتے تھے. تو انبیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے، اس میں شرمندگی اور ندامت کی کوئی ضرورت بالکل نہیں ہے. اس کے بعد ہم اور آپ یہ جان لیں کہ توبہ کے بارے میں رب تعالیٰ کے جو اعلان ہیں وہ اور زیادہ ہمیں جذبات سے بھر دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا. یاد رہے یہ ہماری عادت ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے پاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بڑا گھٹیا انسان ہے، بڑا ذلیل، بڑا حقیر انسان ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات الگ ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کا ہر بچہ گناہ کر سکتا ہے. کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد سے خطائیں ہوتی رہیں گی. وخیر الخطائین التوابون، مگر جو خطا کار توبہ کر لیں وہ بہترین خطا کار. اب بتائیے خطا کار مگر بہترین، یہ کتنی بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ اگر خطاؤں کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کا لفظ استعمال کر کے کہتا ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں، خطائیں کر لے رہے ہیں مگر گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ بہترین لوگ. صحیح مسلم کی حدیث میں تو باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے ایک آدمی ساز و سامان لے کر جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہو، اس کی سواری اور ساز و سامان سب کھو جائے، ساری کوششوں کے باوجود وہ کچھ نہ پائے، تھک ہار کر زندگی سے نا امید ہو کر لیٹ جائے، اور جب آنکھ کھولے تو سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے ہو تو مارے خوشی کے آپا کھو بیٹھے، کنٹرول کھو بیٹھے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا اللہ ہوں. اس قدر وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اس بندے کی خوشی جو ہے وہ بھی اللہ کی خوشی سے کم ہے جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اندازہ لگائیے. پھر بھی اگر ہم اور آپ توبہ سے محروم رہ جائیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی. توبہ کے لیے کچھ شرائط اسلام نے متعین کیے ہیں، وہ جان کر ہم اور آپ آج کا خطبہ مکمل کریں. یاد رہے کہ اسلام میں کوئی بھی عمل ہو اس کی پہلی شرط اخلاص. توبہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو توبہ قابل قبول ہے. صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. یاد رہے کہ اور کسی مقصد سے توبہ ہوگا تو وہ مقصد حاصل ہوگا، مگر اللہ کی رضا کے لیے توبہ ہوگا تبھی اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی. خالص اللہ کی رضامندی کے لیے اخلاص کے ساتھ توبہ کریں کہ اے اللہ میں نے تیری بڑی نافرمانی کر لی، اب میں تجھے راضی کرنے کے لیے ساری نافرمانی سے لوٹ کر آتا ہوں، پلٹ کر آتا ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. یہ پہلی شرط ہے توبہ قبول ہونے کی، اخلاص. دوسری شرط، جس بات سے ہم توبہ کر رہے ہیں، جس چیز سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس چیز پر شرمندگی ہو کہ اللہ آج تک جو میں نے کیا وہ بہت برا تھا.
تیری ناراضگی تیری نافرمانی میں زندگی گزر رہی تھی، یہ میری زندگی بہت بری تھی، میں بڑا شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، وہ نادم ہوں، وہ شرمندہ ہو کہ اللہ میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ بالکل اچھی نہیں تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ پر باقی نہ رہے۔ یہ تیسری شرط ہے، گناہ چھوڑ دے، کہہ کہ اللہ آج سے میں نے یہ سب چھوڑ دیا، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ اللہ میں آئندہ کبھی اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے کرے، یعنی کہ وہ نزع کی حالت، غرغرے کی حالت، اس سے پہلے پہلے توبہ کرے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ گناہ اگر کسی بندے کے بارے میں ہو تو اس بندے سے معاملہ رفع دفع کر لے، اگر کوئی مالی معاملہ ہے تو مال واپس کرے، کوئی عزت نفس کا معاملہ ہے تو اس سے معافی مانگ لے، یعنی اگر گناہ کسی بندے کے بارے میں ہے تو اس بندے سے معاملہ رفع دفع کر لے، صاف کر لے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ 6 شرائط توبہ کے ہیں۔ خالص اللہ کے لیے توبہ کریں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، گناہ کو چھوڑ دیں، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، توبہ قبول ہونے کے وقت پر توبہ کریں، اور حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے تو ان کا حق واپس کریں یا ان سے معاف کرائیں، انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ اخیر میں یہ بات جان کر آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں توبہ کرنے والوں کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائی۔ حیرانی نہیں ہو رہی ہے کہ گنہگار گناہ سے توبہ کر رہا ہے اور ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پہلی فضیلت یا پہلا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کے داغ دھبے جو گناہوں کے ہیں وہ سب صاف ہو جائے۔ جامع ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سالوں سال سے ہماری بول چال میں گناہ کو کالا کارنامہ کہا جاتا ہے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ اپنے کالے کارناموں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس نے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہمیشہ گناہ کو کون سا رنگ دیا گیا؟ کالا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے پر دل میں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ پڑتا ہے۔ کیسا پوائنٹ؟ ان المؤمن اذا اذنب نکتت نقطة سوداء فی قلبہ، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے دھبا ختم، پھر سے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر سے گناہ کرے پھر پوائنٹ پڑتا ہے، یہاں تک کہ یہ کالا دھبا پڑتے پڑتے اس کا دل ایسا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اچھی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ اسی بارے میں سورہ تکویر میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے کالے کارناموں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ سورہ تکویر کی ایک آیت ہے۔ ہم اور آپ بھی ایک بار محسوس کر کے دیکھیں کہ اگر اچھی باتیں، نیکیوں کی باتیں ہم پر اثر کرتی ہیں، ذرا سی جھرجھری آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کپ کپی آتی ہے، کچھ بھی آگے بڑھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا دل پوری طرح سے کالا نہیں ہوا ہے۔ لیکن بھینس کے آگے بین بجانے جیسا معاملہ ہو گیا کہ کوئی کتنا ہی سمجھائے، کتنا ہی کہے، کچھ بھی کہے، مگر کھوٹا وہی گڑے گا والا معاملہ ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل بالکل کالا پڑ گیا ہے۔ تو دل کالا پڑ جائے تو پھر اچھی باتیں اثر نہیں ہوتی۔ توبہ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دل کالا نہیں پڑتا ہے۔ توبہ کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ اگر اللہ کی پسند کے مطابق ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے توبہ کرنے والے کی بھی کتنی صفائی ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی دلچسپی ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔
اگر توبہ اس درجے کا ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو کس سے بدل دے. یہ تو تصور سے اوپر کی فضیلت ہے. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پتہ چلا کہ ہم نے غفلت میں گناہ کیے, کسی بات پر ایسا احساس ہوا, اتنی سچی توبہ ہم نے کر لی, ایسا پلٹے اللہ کی طرف کہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں تو ہم نے کر تو گناہ رکھے ہوں مگر ملے ہمیں نیکیوں کی شکل میں. اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات. جو شخص توبہ کرے, ایمان لائے یا ایمان کو مضبوط کر لے, پھر نیک عمل کرتا چلا جائے. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ توبہ اگر اتنی سچی ہو جائے کہ گندگی کی طرف دوبارہ پلٹ کر دیکھے ہی نہیں, تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیئات کو اللہ تعالی حسنات سے بدل دے گا. اور جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا تو ایک بات تو فوراً ذہن میں آتی ہے کہ صحابہ کرام تو انہی میں سے, صحابہ کرام تو یقیناً انہی میں سے ہیں, کیونکہ کسی صحابی کا ایمان 30 کی عمر میں, کسی 40, 50, 60 کی عمر میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان لائے, سر میں ایک بھی بال کالے نہیں تھے, سارے کے سارے سفید, ایسی عمروں میں ایمان لائے. کیسے زندگی گزاری ہوگی, مگر ایمان لائے تو اس کے بعد پلٹ کر کبھی اس طرف ان کی زندگی بھر کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اور یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے, ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ایک بار توبہ کریں اور ایسی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو ہماری برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو سکتی ہیں. یاد رہے, توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اعلان ہے کہ توبہ کرنے پر دنیا میں بھی خوشحالی مل سکتی ہے. سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اے اللہ, میں نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگو اللہ سے توبہ کرو, مغفرت طلب کرو, وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, ارے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ, تمہارے لیے وہ اللہ تعالیٰ بارشیں ہی نہیں برسائے گا بلکہ مال سے, اولاد سے, باغات سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, مال سے, اولاد سے, نہروں سے, باغات سے اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط کر دے گا. اگر توبہ اور استغفار زندگی کی عادت رہی تو دنیا میں بھی خوشحالی آ سکتی ہے. یاد رہے, توبہ کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ خوش کرنے والا ہے کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ توبہ اور استغفار پائے اس کے لیے خوشخبری ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی ہے کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا. آخری فائدے کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ انفال میں تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جو لوگ استغفار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا. یہ بڑے فائدے ہیں. تو یاد رہے, ہم اور آپ کریں کیا, اپنے آپ کو ابھی تولیں کہ اللہ کے سامنے ہمارا وزن کتنا ہے, ہمارا وزن کتنا ہے, اور تولنے کے لیے کچھ چیزیں متعین کریں کہ اللہ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے, ان فرائض کی ادائیگی میں ہم کتنے پابند ہیں, اللہ نے ہم سے کیا منع کیا ہے, ان منع سے رکنے میں ہم کتنے پابند ہیں, اللہ نے ہم پر کیا حقوق رکھے ہیں, اللہ کے حقوق, رسول اللہ کے حقوق, والدین کے, بیوی کے, بچوں کے, پڑوسیوں کے, ساتھیوں کے جو حقوق ہیں وہاں ہم کتنے ہیں. اور پھر ان تمام چیزوں سے جہاں جہاں آپ کمی محسوس کریں آج سچی توبہ کریں. اور رمضان میں ظاہر سی بات ہے ہم گناہ نہیں کرتے ہیں, 1 مہینے کی ٹریننگ لیں, آج توبہ کریں, رمضان میں ٹریننگ لیں اور ٹریننگ کے بعد اسی ٹریننگ پر باقی رہ جائیں. اللہ نے چاہا تو یہ سارے فائدے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں
بعض لوگوں کی گزارشیں آئی ہیں بیماریوں سے شفا یابی کی دعا کے لیے، ان تمام کے لیے، اور جن کی گزارش نہیں آئی ہے ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی والی بہترین زندگی عطا فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ رزق عطا کرے، جن کے رزق میں تنگی ہے رب تعالیٰ کشادگی فرمائے، جو جس راہ میں محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق انہیں ان راستوں میں کامیابی عطا فرمائے، جن کے راستے اللہ کی مرضی کے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھائے، جن کے راستے اللہ کی ناراضگی کے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔